اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں حاملہ عورت جو ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جس کا حمل بالکل قریب ہے، تقریباً 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہے، تو کیا ان ایام میں اگر اس کے لیے روزہ بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہے، اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو کیا پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہ ہم آپ کی خدمت میں آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کی طرف سے جو فتویٰ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا یعنی کہ بالکل حمل قریب ہے، 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہے اور روزہ اس کے لیے مضر ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس پر روزہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد یا پھر وہ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گی، قضا بجائے، یعنی کہ اگر اس 30 روزے کے تمام روزے اس نے چھوڑے ہیں تو بعد میں وہ جب اس کی حالت بہتر ہو جائے گی تو وہ ان روزوں کی قضا بھی کرے گی، اور ہر روزے کے بدلے وہ پہلے کیا دے گی؟ ایک مد عام، یعنی کہ 750 گرام آٹا، گندم یا چاول جو اس معاشرے میں رائج ہو وہ چیز دے گی ہر روزے کے بدلے۔ یعنی 750 گرام کو آپ 30 روزوں سے ضرب دے لیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنا بنتا ہے مہینے کے روزوں کا، وہ آپ وہ دے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، کیا وہ عورت جس کا حمل ابھی بالکل آخری دنوں میں تو نہیں ہے، یعنی پہلا مہینہ ہے، دوسرا ہے، 7ویں مہینے تک ہے، لیکن روزہ اس کے لیے رکھنا انتہائی تکلیف دہ ہے، شدید تکلیف دہ ہے، یا اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کا تحمل وہ نہیں کر سکتی، بہت زیادہ، یعنی کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، یہ روزہ نہ رکھے۔ اگر پہلے مہینے میں دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں یا 7واں ہے تو روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ ان روزوں کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی، یہ روزے بجا لائے گی، یعنی کہ جب اس کا حمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے، تب یہ ان روزوں کی قضا کرے گی، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، یعنی کہ معذرت کفارہ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو اس کے اوپر ایک مطعام تھا، اس کا فدیہ جو تھا وہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ 750 گرام فی روزے کا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔